میں آپ کو ہلکی سی اپنی بریف اسٹوری سناتا ہوں. اور یہ کہ آئی واز ناٹ اے مولوی آل مائی لائف, ٹھیک ہے. آئی واز اے پارٹی اینیمل انفارچونیٹلی. آئی واز انٹو سنز, ہر قسم میں گناہوں میں تھے. اور میں زیبسٹ اسلام آباد میں اپنا بیچلرس کر رہا تھا. تو ہمارا ایک 8 لوگوں کا گینگ تھا یونیورسٹی میں, جو دوست یار ہوتے ہیں. تو اس میں سے 4 لڑکے تھے اور 4 سسٹرز تھی, ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں, اوکے. سو بسم اللہ. سو اس طرح کی ایک لائف تھی, گناہوں کی لائف تھی. تو ہر قسم کے نا گناہوں میں ڈیپ اور ان ڈیپتھ جا کے دیکھا. کسی چیز میں سکون اور چین نہیں مل رہا تھا. صبح سے نکل کے شام تک جب گھر آتے تھے تو عجیب سی بیزاری, حالانکہ سب کچھ تھا لائف میں, سب کچھ کر رہے تھے. تو میں نے نا بائکنگ کی فیلڈ میں آ گیا. اس ٹائم میرے پاس تھا 2008 9 10 کی بات ہے. بولیوارڈ لانچ ہوئے تھے, سوزوکی کے بولیوارڈ 660 لانچ ہوئے تھے. تو میں نے وہ پرچیز کر لیا. میرا کزن بھی ہم ایک ٹور پلان کر رہے تھے. تو میرا کزن بھی آیا ہوا تھا گھر پہ, اس کے پاس کاواساکی کوئی 800 تھا. اور تو ہم گھر سے نکلے, ہم نے کہا یار چلتے ہیں ذرا مری شری نتھے گلی گھوم کے آتے ہیں. اچھا سنی ڈے تھا, سردیوں کا دن تھے, ہم فری تھے. ہم جب بائک پہ نکلے تو ہم نے ایک اپنے دوست کو پک کرنا تھا i8 سے, اس کے پاس NV400 تھا. وہ ہم راستے میں تھے تو ہماری آپس میں ریس لگ گئی. اور فارچونیٹلی میں نے اپنے ایلبو گارڈز, نی گارڈز سب پہنا ہوا تھا, ہیلمٹ ہی پہنا ہوا تھا. بٹ چاپرز کا ہیلمٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ اوپن فیس ہوتا ہے, اٹس ناٹ اے کلوزڈ فیس ہیلمٹ, اوپن فیس ہوتا ہے. تو ہماری جب ریس لگی تو ہم پیرلل تھے ایسے, میں رائٹ پہ تھا, وہ لیفٹ پہ تھا. تیز بائک بھگانا شروع کر دیا. اینڈ اراؤنڈ 3-4 سیکنڈز ہم لوگ 120-30 پہ تھے. تو جب ہم بھگا رہے تھے, اور وہ مین ہائی وے نہیں تھی بلکہ اٹ واز اے اسٹریٹ, تو لیفٹ سائڈ سے نا ایک شہزادہ نکلا, ٹھیک ہے. وہ سٹی 70 میں تھا پرابلی. تو اس نے ہمیں دیکھا, ہم نے اس کو دیکھا, نظروں سے نظریں ملی, دل سے دل ملے, بائک سے بائک بعد میں. تو پیار نہیں ہوا الحمدللہ. تو ہمیں تو کنفرم تھا کہ یہ اس نے ہمیں دیکھ لیا کہ ابھی روڈ پہ نہیں آئے گا. اس نے وہ جلدی میں تھا, روڈ ایسے کراس کرنی تھی. ہم تیز آ رہے ہیں, ہم نے بریکس پہ تو بس سے انگلیاں رکھی ہوئی تھی, بس تیز جا رہے ہیں. تو وہ کوئی ماشاءاللہ مجاہد نکلا. اس نے سوچا میں پہلے روڈ کراس کر لوں گا. جیسے ہی وہ روڈ پہ آیا, ہماری تو اسے نا آواز آ رہی ہے, ہاں آ رہی ہے. ہمیں تو نا وہ ایک میرا تو کلیجہ میرے تک آ کے یہ کیا کیا اس نے. بریک مارے, لیکن بریکس مارتے تو ہم لگتے زور سے جا کے, بالکل سامنے تھا وہ بھی شاید سمجھا کہ یہ کوئی گاڑی یا کوئی ٹریکٹر آ رہا ہے, کیونکہ ہماری نا بائی ڈیفالٹ لائٹس آن تھی ہیں. بائک کی بائی ڈیفالٹ جو ہیڈ لائٹ ہے ان میں سے 1 یا 2 آن ہوتی ہیں. اور ہم پیرلل آ رہے تھے تو اس کو لگا, آنکھوں میں پڑی تھی وہ روشنی, تو اس کو لگا کہ دور سے بھی نا وہ آ رہا ہے, گاڑی آ رہی ہے. اس کو لگا کہ 80-90 پہ آ رہا ہوگا, یہ پہنچتے ہوئے ٹائم لے گا تو میں گزر جاتا ہوں. ہم 130 پہ تھے. جیسے ہی ہم اس کے پاس پہنچے نا تو اس نے بائک بھگائی اپنی کہ وہ جلدی سے کراس کر جائے. اچھا بریکنگ کی آپشن کوئی نہیں تھی. کزن لیفٹ پہ گیا, میں رائٹ پہ گیا. اس نے لیفٹ پہ کراس کر لیا, میں رائٹ پہ جا رہا ہوں, وہ اور سامنے آ رہا ہے. میں اور رائٹ پہ جا رہا ہوں, لین کر رہا ہوں کہ میں اس کو آگے سے نکل جاؤں گا, اور وہ اور سامنے آ رہا ہے. اور پھر بائک سے بائک بھی مل گیا. وہ بہت گندا قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا. اچھا جب میں کھڑا ہوا نا تو میرا منہ بڑا زور سے کہیں لگا تھا. میری آدھی زبان کٹی ہوئی تھی, میرا ناک ٹوٹ چکا تھا, دان ٹوٹ گیا تھا. میں نے جو گوگلز پہنی ہوئی تھی, سن گلاسز, اس کے شیشے سے منہ میں گھسے ہوئے تھے. اور جو ایلبو گارڈ تھا وہ یہاں تھا, اس کے سٹریپس یہاں پہ تھے. تو سٹریپ کے بیچ میں نا ایک بڑا کٹ تھا یہاں پہ, جس کی وجہ سے ابھی بھی وہ اس کا نشان ہے یہاں پہ ہوگا, یہ جگہ, یہ نشان, تو یہ ابھی تک یہاں پہ ہے. تو وہ جو ہے نا اس میں یہاں سے نا یہ بہت ڈیپ تھا, ہڈی تک گیا ہوا تھا, جیسے وینز اور وہ سب نکل رہے تھے. منہ سے میرے خون کے فوارے نکل رہے ہیں, اور میں بار بار اسپٹ کر رہا ہوں بلڈ کو. اور میں نے ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے کہ جیسے میری آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے, کیونکہ یہاں پہ نا شیشے تھے اور پھٹا ہوا تھا سارا. میری زبان مجھے یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کٹی ہوئی ہے. اس طرح کا ایک ماحول تھا. وہ جو
میں جب کھڑا ہوا نا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اتنا برا قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کزن نے کہا کہ تو بیٹھ میں ایمبولینس کو لے کے آتا ہوں. اور میں کھڑے میں سوچتا یہ کیا ہوا میرے ساتھ, اتنا برا ایکسیڈنٹ کہ مجھے اپنی زبان نہیں کٹی بھی محسوس ہو رہی ہے اور دانت بھی مجھے محسوس نہیں ہو رہا, ایک دانت ٹوٹا تھا میرا. تو وہ جو چلا گیا بھاگ گیا. خیر وہ جو 5 منٹ گزرے نا میری زندگی کے 5 منٹ کہ ایمبولینس کا ہم انتظار کر رہے تھے, اور میں اس ٹائم وہ اکیلے کھڑا ہوا تھا اور وہ دوسرا بائکر گرا ہوا تھا. رش نہیں تھا, لوگ نہیں تھے, بیکاز وہ ایک اسٹریٹ سی سنسان سی تھی, وہاں ٹریفک نہیں تھی. تو وہ جو 5 منٹ گزرے نا اس نے میری زندگی بدل دی. مجھے شک ہوا کہ تو مر تو نہیں جائے گا, تو میں نے کہا نہیں میں نہیں مروں گا, میں نے اتنے جلدی نہیں جانا اس دنیا سے. لیکن یقین جانے وہ جو 3-4 منٹ گزرے اور بلڈ لاس زیادہ ہونے شروع ہوا اور میں بار بار بلڈ اسپٹ کر رہا تھا. میری جب انگلیاں ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی اور جسم سے جان ایسے نکلنا شروع ہوئی اور چکر آنا شروع ہوئے, اور وہ جو میرا کلیئر ویژن تھا وہ فوگی اور بلرڈ سا ہو گیا نا, میں نے کہا ابھی میں ایسے گروں گا بے ہوش ہو کے اور I'll die on spot. وہ جو مجھے اتنا شک تھا نا کہ مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین میں بدل گیا کہ یہ تیرے اس دنیا کی زندگی میں آخری 3-4 منٹ ہے, جو کرنا ہے کر لیں. میں زندگی میں اتنا بلڈ میں اپنا فرسٹ ٹائم دیکھ رہا تھا. تو I had a near death experience, just Google it, an NDE. موت کو نا میں نے بڑے اپنے قریب سے دیکھا ہے. میرے آنکھوں میں نا ایسے دیکھ رہی تھی, چیخ اور چلا رہی تھی, ایسے میں نے موت کو دیکھا ہے. اور میں سوچ رہا تھا ایک طرح کتنے دوست ہیں جو نہیں بچے, اب تو بھی گیا. کیونکہ بائکنگ کمیونٹی میں ہمارے انفارچونیٹلی لڑکے بھگاتے ہیں بہت زیادہ, انجیکشنز بھی ہوتے ہیں. اس سے کچھ عرصے پہلے 2 لڑکے میں کچھ عرصے بعد غالباً اپنے بائکس پہ نکلے تھے F11 سے بلو ایریا کی مین روڈ پہ, اور رات کو 2:30 بجے فلائی بائی مارنے کے لیے تیز بھگا رہے تھے. تو وہ روڈ کھلی ہے, ساتھ کمرشل ایریا ہے, ریزیڈینشل بھی نہیں ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لوگوں کو رات کو. تو وہ تیز بھگا رہے تھے. تو اس ٹائم نا دھرنا چل رہا تھا کوئی ڈی چوک پہ. تو آئی ٹی پی نے سیمنٹڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے, وہ دونوں سیمنٹڈ بیریئرز میں جا کے لگے ایسے. ان کو نا سیمنٹڈ بیریئرز کتنے, یہ جو جہاں یہ لکھا ہے دیوار ہے, اس دیوار تک جب وہ پہنچے نا تیز 220 پہ جا رہے تھے. جب ان کو بچے نا بیریئرز پڑے تو بریکیں لگائیں, چین کرتے کرتے ٹھک اس کے اندر لگے. They both died on spot. اور کتنے دوست ہایابوسا پہ 7th ایونیو پہ گئے, اور کتنے جاننے والے. ہر کچھ مہینے بعد ایک نہ ایک تصویر آتی کہ فلاں بھائی چلا گیا, فلاں بھائی چلا گیا, اس کا ایکسیڈنٹ سنا. میں نے کہا بھائی آج تیری باری, اور تیری بھی جو ہے نا کہیں کہ ان للہ و انا راجعون, اب یہ بھی چلا گیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ایسے ایسے, اور میرے ماں باپ رو رہے ہوں گے, اور میں یہ سوچ رہا ہوں ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں. اور اچانک سے میں نے کہا چل لوگوں کی تو چھوڑ, تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا, یاد رکھیں اس کی زندگی نا بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے اس کے سامنے کہ میں کیا کرتا رہا اور کیا کرنا چاہیے تھا, کیا امپورٹنٹ تھا اور کیا ناٹ امپورٹنٹ تھا, ان امپورٹنٹ تھا. تو فلیش بیکس اور سارے گناہ نیکی یاد کرنے سے نہیں آ رہی. اچھا اتنے برے مسلمان بھی نہیں تھے کہ مسجد داخل نہ ہو یا جائیں نا. تو مسجد جانے کا نا ہم نے اور ہمارے دوستوں نے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا, جس کو پیار محبت سے بولتے ہیں جمعے کا دن, ٹھیک ہے. اس دن ہم شاور لے کے شلوار قمیض پہننا تو فرض سمجھتے تھے. شلوار قمیض پہن کے مسجد میں نا ایسے وہ چودھری صاحب سے جا رہے تھے, اور جیسے ہی امام صاحب کو وہ سانس پھولا ہوتا تھا اور گرنے لگے تھے نا امام صاحب, ہم مسجد میں داخل ہوتے کہ جی آڈر سارے مسلمان آ گئے ہیں, اور نماز پڑھتے ہی سلام پڑھتے ہی واپس ہوئے. اتنا مولوی صاحب نے سنا ہوا تھا کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا وہ جنت میں, اور جو گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم میں. جب میں نے اپنا حساب کتاب لگایا نا, میں نے کہا خدا تو جا رہا ہے. اور اچانک سے نا میں اپنی لائف کو بڑا ہمیشہ آئیڈیلائز کرتا تھا, سکسیسفل سمجھتا تھا. I was living the American dream I always wanted. ابا جی اسٹرانگ فائنینشیل بیک گراؤنڈ کے تھے, انہوں نے کہا پتر گاڑی بھی لے, جو چاہیے تجھے لے. I lived my life. تو I was in an impression کہ میں کامیاب انسان ہوں, بٹ موت کے ٹائم
میں چیخ اور چلا رہا ہوں, مجھے نہیں مرنا, میں ڈپریشن, مجھے پینک اٹیک ہو رہا تھا, اور میرا دل چیخا اور چلا ہے, میرے ماں باپ مجھے بچاؤ, میرے دوست مجھے بچاؤ, میرے یار مجھے, میری حرام ریلیشن شپ مجھے بچاؤ آ کے, تم سب کے لیے میں نے ہمیشہ رب کو ناراض کیا, اب تم آ کے مجھے بچاؤ نا موت کے منہ سے. بٹ یو نو واٹ, نو ون کیم ٹو ہیلپ می. یہ دنیا ایسے منہ پھیر کے بھاگی ایسے. تو وہ جو چیز تھی نا, اس نے نا ایک بڑا امیج, بڑا ایک نا دھچکا دیا کہ کیا تیرے لیے لائف میں امپورٹنٹ ہے اور کیا ان امپورٹنٹ ہے, اور تو کیا کرتا رہا ہے, اور تجھے کس کو راضی کرنا چاہیے تھا جو تجھے چھوڑ گئے, اور تو نے کس کو ناراض کیا تھا جو تیرا اصل سنسیئر ہے تیرے ساتھ. تو پھر میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے کہا یا اللہ بس ایک اور موقع دے, ایک اور چانس دے دے. بہت کچھ تھا میرے پاس, ٹائم بھی کم ہے, ہم نے آگے پہنچنا ہے جگہ پہ, تو میں شارٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ بہت کچھ سیکھا اس میں کہ اصل امپورٹنٹ چیز ہے کیا. ابھی کل ہم اپنے ایک بڑے قریبی دوست کا جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں, علی رضا الوی ان کا نام تھا. کون جانتا ہے آپ میں سے ان کو, جانتے بھی آپ میں سے؟ علی میڈیکل کے ایفیٹ میں جو علی میڈیکل ہاسپٹل ہے اس کے چیئرمین ہے, سی ای او, ہی واز دی اونر آف دیٹ ہاسپٹل. ڈائیڈ آن اسپاٹ. کیسے؟ ان کو پارک میں واک کر رہے تھے سامنے ایک گھر کے باہر صبح صبح. اچھا, ہیلدی ایز اینی تھنگ, فٹ ایز اینی تھنگ, نو ہسٹری آف ڈیزیز, اپنا ہاسپٹل ہے, ہر مہینے چیک اپس ہو رہے ہیں, ہر 3 مہینے بعد جو ہے نا اینجیوگرافی اور پلاسٹی سب کچھ ہو رہا ہے, یعنی کہ آپ کی ہیلتھ فٹ ہے. پریزیڈنٹ سی ای او ہے, آنر ہے, اور ان کے ہاکاس اور ڈفرنٹ علی ٹرسٹ سب انہی کمپنیز ہیں ان کے فیملی کی. صبح صبح نکلے, جاگنگ کر رہے تھے, ہارٹ اٹیک ہوا, گرے ہوئے تھے. ان کی وائف جو ان کا ایکسر 7 بجے تھی, وہ 5 منٹ لیٹ ہو گئی گھر سے نکلتے ہوئے. باہر گئی تو دیکھا ہسبینڈ نیچے گرا ہوا ہے. جو 3-4 منٹ بلڈ نہیں پہنچا نا دماغ کو, برین ہیمریج ہو گیا. اور پورا ہاسپٹل, تمام ڈاکٹرز جو پاکستان اسلام آباد کے ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ نیورو سرجن ہو خلیق الزمان ہو, یا چاہے وہ فرید اللہ خان زمری ہو آرتھوپیڈک ہو, سب کے سب ان کے پینل پہ تھے, سب آ گئے. سی پی آرز کر رہے ہیں, سی پی آرز کر رہے ہیں, نو بڈی کوڈ ہیلپ اٹ. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا لمبا زندہ رہنا ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ, اور شیطان نے نا ہر انسان کے ذہن میں پلان دیا ہوا ہے. میرے ذہن میں کیا پلان تھا, 30-35 سال میں اپنے زندگی کے 40ویں سچے پیار سے شادی کریں گے, اور پھر اس کے بعد گھومے پھریں گے, ہنی مون پہ جائیں گے, اور لائف بزنس کریں گے, اور آرام سے 70-80 سال میں حج کریں گے پھر فیملی. اور جب حج کر کے واپس آئیں گے تو ماشاءاللہ سارے گناہ معاف ہوں گے, تو وہاں سے تسبیح پرچیز کریں گے, ٹوپی, ایک نماز, مصلی, اور جب واپس گھر پہنچیں گے تو ملک الموت کھڑے ہوں گے. تو ہاں صاحب کیا بات ہے یار, کیا زندگی گزاری آپ نے, عاشی, اور اللہ کی جنت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے, ہم حج کر کے آئے ہیں. اور میں کہوں گا کہ مجھے ذرا شاور لے کے آیا تو پھر چلتے ہیں. آئیڈیلائز کرتے ہیں نا, واللہ this life is very unpredictable, this life is very short, اور اسپیشلی جس کمیونٹی میں ہمیں نا, بیکنگ کمیونٹی میں, اس میں تو اور ہی شارٹ ہے, کچھ پتہ نہیں کون کب پھڑک جائے, خدا ہی قسم. امیجن جو ہیڈ فونز پہ گانے, ایئر پوڈز لگا کے اور گانے سن رہے ہیں, جب امپیکٹ ہوگا نا اور وہ گانے سنتے سنتے مرے گا. کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے کرتے مر گئے, کتنے لوگ ہیں جن کے آخری الفاظ بہن کی گالی تھے, امپیکٹ سے پہلے اور وہ لگے, اور آخری الفاظ کلمہ نہیں تھے, لا الہ الا اللہ نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ اتنی عادت سب کانشیسلی زبان پہ گالی آتی ہے, تو ان کے آخری الفاظ گالی تھے. اور اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وَمَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ, جو جس چیز پہ مرے گا اسی کو اٹھایا جائے گا. ایک صحابی لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے حج میں, اونٹ سے گرے, وفات ایسے اینگل پہ گرے کہ گردن مڑی اور وفات پا گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے قیامت دن اٹھے گا. اور جو شخص بہن کی ہماری گالی دیتے میرا باپ, وہ کیا اللہ کے سامنے کیا بولتے اٹھے گا. یہ لائف جوک نہیں ہے گائز, دس لائف از ناٹ اے جوک. ہم نے اس کو اتنا چل اور ایزی لیا ہوا ہے کہ یار لوٹ بھی بچائیں گے, سب کچھ کریں گے, اللہ نے مجھے ویسے نوازا ہوا ہے, وہ مجھ سے خوش ہوگا. دس نیور ہیپنز. میں نے سوچا ہوتا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں سب کچھ دیا تو آخر مجھ سے محبت کرتا ہے ڈیفینیٹلی. ون آف دا بگیسٹ ٹریپس آف شیطان, کہ مجھے اس دنیا میں اس نے نوازا ہوا ہے, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے چاہے میں جو مرضی کر لوں. اللہ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے, اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے, اپنے ولی کو بھی دیتا ہے, لیکن دین کی سمجھ اور دین کی طرف ہدایت صرف اپنے دوست کو ہی دیتا ہے.
کرائٹیریا کیا ہے اللہ سے جج کرنے کا. کہ کبھی آپ ہر وقت سوچتے ہیں کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا, am I important in the eyes of Allah, اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ہے نا, ایک خیال آتا ہے انسان کے دل میں. تو اس کا جواب سب سے اچھا پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی کتنی اہمیت ہے. اگر تو آپ کے دل میں اللہ کی اہمیت ہے نا, امپورٹنس ہے, then Allah loves you so much, no doubt, لکھ لیں. اور آپ کے دل میں اگر اللہ کی امپورٹنس نہیں ہے نا, اچھا کیسے پتہ چلے گا کہاں بھائی ہمارے دل میں اللہ کی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے؟ ایوری اذان از اے ٹیسٹ. اللہ امپورٹنٹ ہے یا گرل فرینڈ امپورٹنٹ ہے, یا پروجیکٹ امپورٹنٹ ہے, یا پیسہ امپورٹنٹ ہے. ایوری اذان جو حی علی الصلاۃ پہ اٹھتے ہیں وہ ان کے دل میں اللہ امپورٹنٹ ہے. اور جو نہیں اٹھتے کہ یار ابھی 2 گھنٹے پڑھ لیں گے آرام سے, فجر پہ کون اٹھے, اچھا بینچ پریس کرے 50 کے جی چیسٹ پہ اٹھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ فزیکلی فٹ, لیکن اتنا کمزور ہے کہ کمبل نہیں اٹھایا جاتا ہے اس سے فجر کی نماز پر. سو تو دل سے سوال کریں کہ اللہ میرے دل میں کتنا ہے. میں اللہ کا حکم جب آتا ہے کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ, don't involve yourself into haram relationships, don't watch porn, don't watch bad stuff, قریب نہ جاؤ. یہ اللہ کا حکم میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, بیکاز ہم ان لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہیں جن کی محبت ہوتی ہے. نعروں سے ہم عاشق رسول ہیں اور ہم جان بھی کچھ نہیں بنتا. اس دن نعرے نہیں چلیں گے, اس دن ہاں اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, کھول کتاب پڑھ. آج تو نے جو بایوگرافی لکھی تھی نا صبح سے شام تک, ایوری ڈے وی ویک اپ ان دی مارننگ, ہماری صبح بایوگرافی لکھتے ہیں صبح سے شام تک, اور ہمیں وہی پڑھنی پڑی کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن. سو میں اس سب تھاٹ سے نہ گزر رہا تھا. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ میں نے ایسے نہیں مرنا, پلیز مجھے ایک اور چانس دے دے. مجھے شفایت آ گیا, اسٹچز لگے, زبان پہ اسٹچز لگے, یہاں پہ ملٹیپل لیئرز آف ڈیزالویبل اسٹچز لگی مجھے. اور خیر جب میں وہ ہوا ریکوری ہوئی اور میں جب یونیورسٹی گیا تو یہ سمرز میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, سمر بریک تھی ہماری, تو یونیورسٹی میں وہی سیمسٹر جب سٹارٹ ہوا تو میں گیا تو وہی دوست اور وہی سسٹرز بھاگتے بھاگتے السلام علیکم, ہاؤ آر یو, کیسے ہو, ہائی فائیو چل رہے ہیں, اور یہ وہ سارا کیسے رہا ایکسیڈنٹ, ہاؤ آر یو رائٹ ناؤ. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, میں نے کہا تم لوگ کیفے جاؤ, میں آتا ہوں. وہ لوگ کیفے گئے, میں کبھی پھر کیفے نہیں گیا, میں گھر آ گیا. اور میں نے کہا کہ تو نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یو ول چینج یور لائف, یو ول ڈائی ان اے ڈفرنٹ وے, وہ جھوٹا تھا یا سچا تھا؟ میں نے کہا تھا تو سچا. میں نے کہا کدھر ہے عمل, کدھر ہے ایکشن کر. تو شروع سے نا ایک وہ ڈیئر ڈیولز والی نیچر تھی, یعنی وہ ایک ایڈونچرس. میں نے کہا ایسی تیسی میں کرتا ہوں. تو میں نے لسٹ بنائی جو چیزیں مجھے چھوڑنی تھی اللہ کی رضا کے لیے. اٹ واز اے لانگ لسٹ, میوزک کیا کچھ نہیں تھا, حرام ریلیشن شپس تھے, پارٹیز, ڈرگز, یہ سب کچھ تھا اس میں. تو جب میں لسٹ بنائی نا تو شیطان آیا میرے پاس اور کہا کہ نہ مولوی نہ ہوئی, دین پہ نہ چلی, کیا ہو گیا تجھے, کیوں اتنا ایکسٹریمسٹ بن رہا ہے, دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلو. یہ جو ہمارا سینٹینس ہے نا, دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلو, یہ ایک ہم ایکسکیوز دیتے ہیں کہ گناہ بھی کر لو, بچے بھی رکھ لو, اور نمازیں ہی پڑھ لو, سود بھی کھا لو, جھوٹ بھی بول لو, مووی بھی دیکھنے چلے جاؤ, اور نماز بھی پڑھ لو, اذان بھی دے دو, دلہن کے سر کے اوپر سے قرآن بھی رکھ لو, اور انگوٹھے بھی چوم لو. عجیب کانسیپٹس. ہم تو وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے متصل بعد. ایسے مسلمان نہ دین میں نہ تیرا میں. شیطان بھی ہمیں دیکھے نا کنفیوز ہو جاتا ہوگا, یار کیسے مسلمان ہے. اور کہا تھا نا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہم تو اس زمانے میں وہ تھے کہ ہمیں نا سینٹ سمجھا تھا. نیپال اور ملیشیا اور اس بیلٹ میں جو اسلام پھیلا نا, ان کی دعوت اور جہاد کی وجہ سے نہیں پھیلا تھا. مسلم ٹریڈرز آتے تھے, اپنا مال بیچتے تھے. لوگوں نے کہا تم کیسے لوگ ہو یار, مال کے ایپ بتا دیتے ہو اپنے مال کے. فار ایگزامپل 1000 رنگٹس کا گھوڑا ہے, وہ کہتے نہیں, اس سے تو دینار اور درہم تھے. میں مثال نہیں سمجھا رہا ہوں. مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں, یو پی ایس 950 بیکاز اس کا یہاں یہ پاؤں میں تھوڑا سا کریک ہے. اوکے, یو پی ایس 900 بیکاز اس کی جو گریٹ گرینڈ مدر تھی وہ بھی فار ایگزامپل عرب
پیڈگری نہیں تھی، وہ فلاں اس کی تھی، تو آپ مجھے 900 دے دو، 9,000 مت دو. کہتے تم کون لوگ ہو یار، تم کیسی اپنے مال کی ایپ بتاتی ہو. اینڈ دے آل بیکیم مسلم. وی وانٹ ٹو لیو دی سیم لائف. اور ہمیں وہ ایک ہمارے ضیاء بھائی ہے نا، وہ واقعہ بتا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ صاحب گئے تو باہر لندن تھے غالباً، تو وہ گئے تو انہوں نے نا ان کو میڈیسن کی ضرورت پڑ گئی، ان کو نا اس میں الرجی ہونے شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یار میں تو پاکستان میں تو فلاں برانڈ تھا، یہاں وہ مل نہیں رہا. تو اندر کے تو گورے نے فارماسسٹ نے کہا کہ آپ یہ والا برانڈ تو یہاں نہیں، لیکن اس سے بہتر برانڈ ہے یہ آپ لے لیں، اس کی پرائس تھوڑی زیادہ ہے اگر یہ لے لیں. تو اس نے کہا نا جب وہ لایا تو ان کا ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں اپنے پاکستان میں، ڈاکٹر کو کال کی اور کہا کہ ہمیں یہ گولی تو نہیں مل رہی، بٹ اس کمپنی کی یہ گولی مل رہی ہے. انہوں نے کہا یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے گورا کہہ رہا ہے. گورا کہہ رہا نا تو یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. اور واقعی میں صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ اسی برانڈ کی اچھا ورژن تھا. یہ جو لفظ نے بولے گورا کہہ رہا تو صحیح کہہ رہا ہوگا. یہ ایک زمانے میں مسلمانوں کے لیے بولا جاتا تھا کہ مسلمان کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح کہہ رہا ہوگا. ایون ان سب کانٹیننٹ جب آپس میں لوگ ڈیلنگ کرتے تھے تو لوگ مسلمانوں کی شوق پہ تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. ان کے دین میں ہے کہ تم زانی ہو سکتے ہو، شرابی ہو سکتی ہو، تم سے گناہ ہو سکتے، تم کنجوس ہو سکتے ہو، لیکن جھوٹ تم جھوٹ نہیں بول سکتے. تو لوگ نا مسلمانوں کے پاس آتے تھے. لیکن آج مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، ٹرکش لوگ اور ایون جرمنی میں جرمنز پاکستانی ورک شاپ پہ نہیں جاتے گاڑیوں کی، اور سیرینز کی ورک شاپ پہ نہیں جاتے، وہ امریکنز کی اور برٹشز کی ورک شاپ پہ جاتے ہیں کیونکہ یار یہ دو نمبری کریں گے، پاکستانی بڑے دو نمبری کرتے ہیں. مسلمان کا یہ پریشر بنتا ہے. خیر سائڈ لائن ہوگی بات. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کس طرح کی مسلمز ہیں، یعنی واٹ آر آور پرائورٹیز ان لائف. تو میں نے جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا نا کہ میں یہ کروں گا تو یقین جانے میں نے ٹرائی کی چینج ہونے کی. اور میں آپ کو نا بڑے شیطان نے وسوسے دیے، تو اکیلا رہ جائے گا، تیرے دوست تجھے چھوڑ جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن میں نے کہا یا اللہ میں چھلانگ مار رہا ہوں تو مجھے سنبھال لے. اور میں آپ کو نا خدا کی قسم کھا کے بتا سکتا ہوں کہ جو شیطان کا وعدہ تھا نا وہ جھوٹا تھا، اور جو رحمان کا وعدہ تھا وہ سچا تھا. جو اس نے وسوسے دیے تھے کہ تو اکیلا رہ جائے گا، تجھے دوست چھوڑ جائیں گے، اور یہ سب جھوٹے تھے. ہاں کچھ دوست چھوڑ گئے، اس سے بہتر بھائی مل گئے. کچھ چیزیں مجھے چھوڑنی پڑی، کچھ ٹائم کا ایک امتحان تھا، لیکن اللہ نے اسے بہتر نوازا. حدیث میں آتا ہے تم کوئی بھی چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہو وہ تمہیں اسے بہتر آلٹرنیٹ دے گا، اسے بہترین بدلہ عطا کرے گا. ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ. ایون جو میرا بائک تباہ ہوا تھا، اس کے بائک تباہ ہونے کے بعد الحمدللہ مجھے اللہ نے بہتر بائک دیا. اٹ واز اے BMW GS 650. اس کی فوراً بعد کیونکہ اس کو میں نے بیچ دیا، اللہ نے مجھے بائک بھی بہتر دیا. ہر چیز کا اچھا آلٹرنیٹ. اللہ کا وعدہ ہے تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں 10 بڑھاؤں، تم چل کے آؤ میں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا نا، ایفرٹ کرے گا، ایک قدم بڑھائے گا، یا اللہ میں آنا چاہتا ہوں، ارادہ کرے گا اور ایفرٹ کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم دروازے کھول دیں گے، ہم راستے پر آنے گے آنے والے تو لوگ. لیکن ہمیں پتہ کیا چیز روکتی ہے؟ 3 چیزیں. ان 3 چیزوں کو میں مینشن کر کے ٹاک ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہمیں دین کا علم ہی نہیں ہے. یہ چیز ہمیں روکتی ہے دین کی طرف، دین پہ عمل کرنے سے، because we don't have knowledge of دین. نمبر 2 we don't think out of the box کہ ہم شغل کس طرح سے کر سکتے ہیں حلال وے میں. and number 3 is لوگ کیا کہیں گے. پہلی چیز دین کا علم آپ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو ہے ایز اے نیشن، ایز اے کمیونٹی. عرب ورلڈ میں چلے جائیں نا، عرب ورلڈ میں ٹیکسی ڈرائیورز کو بھی نا احادیث کے متون یاد ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ توحید پرفیکٹ ہے. اور ہمارے ہاں ہم تو ہر بندہ نماز پڑھ کے نا جائے نماز کو فولڈ کر دیتا ہے کہ یہاں آ کے شیطان نماز نہ پڑھ لے. وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنے دے نماز. وہ بیچارہ اسلام آباد کی سردی میں وضو کر کے آیا تھا، اس کو نماز پڑھنے دے. وہ بھاگ کہتے ہیں کہ میں فوراً سے اللہ اکبر کہہ دوں، اور آپ کہتے ہیں چل نکل یہاں سے.
عجیب کانسیپٹ کہ گھر میں کینچی چلا رہا ہوتا ہے, بولتے ہیں وہ لڑائی ہو جائے گی, پھٹا کرواتا ہے. ماشاءاللہ بائک لیتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, 70 لاکھ کی 80 لاکھ کی, چہرے کے ساتھ ایک جوتا لٹکا دیا یا کالا کپڑا لٹکا دیا کہ نظر بد سے بچ جائے گی. عجیب کانسیپٹس. کالی بلی گزر جائے تو یہ راستہ آپ شگن ہے, ہم یہاں سے نہیں گزریں گے. عجیب کانسیپٹس. تو نالج تو ہمارا دین کا زیرو ہے. احادیث کی کتابیں جو ہے نا ہم نے تو پڑھی نہیں, بہت ساری کتابیں نا, سنن ابن ماجہ ہے, سنن ترمذی ہے, سنن نسائی ہے. ہمارے پاکستان میں بڑی فیمس کتاب ہے جس کا نام ہے سنن سنائی. سنن سنائی. یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجو ورنہ کل رات تک بری خبر ملے گی, اور ہم ٹھکا ٹھک بھیج رہے ہوتے ہیں. دین کا نالج ہمارا زیرو ہے, اس لیے ہم دین پہ عمل نہیں کر پاتے. دوسرا, we don't think out of the box کہ انجوائے کرنے کے لیے حلال طریقے سے کیا کیا مینز اختیار کیے جا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جانی شوگر لے گا تو شراب پی کے لے گا, شوگر لے گا تو کوئی فلاں گناہ کر کے رہے گا, کسی کو انڈے مار کے رہے گا, ولیعذ باللہ زنا کر کے شوگر لے گا. نہیں, اسلام از امیزنگ. حلال میں رہتے ہوئے ہم یوتھ کلب میں الحمدللہ ہم ابھی فٹ بال کھیل کے آ رہے ہیں, کرکٹ کا میچ بھی کر کے آ رہے ہیں اس سے پہلے, اور سارے والنٹیئرز اور جو یوتھ کلب کے ایکٹیویزم کے لوگ تھے. وی لو فوڈ, وی انجوائے فوڈ, وی ٹریول, ہم اکٹھے عمراز کرتے ہیں, ورلڈ کپ دیکھنے ریسنٹلی گئے ہوئے تھے, مختلف ایکٹیویٹیز سب چل رہی ہوتی ہیں. اسلام میں رہتے ہوئے اٹس آل الاؤڈ. بلکہ الاؤڈ کیا کہ اگر آپ نیت ٹھیک ہے اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. اگر آپ بائکنگ پہ نکلتے ہیں ٹرپ پہ, آپ کی نیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم تو سلام بیان کریں گے, نمازیں مس نہیں کریں گے, گالی گلوچ نہیں کریں گے, میوزک نہیں سنیں گے, اللہ کے ہم تو سلام بیان کریں گے اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے اور چغل بھی لگائیں گے, حلال چغل جس میں گالی گلوچ, کسی کو گیر جانا نہ ہو. اور وہ ہم بڑا چغل لگاتے ہیں, ہنس ہنس کے اٹھے ہو جاتے ہیں اور برا حال ہوتا ہے. تو وہ ثواب ہے آپ کا, وہ ثواب ہے, آپ صدقے جو اپنے پہ لگا رہے ہو, آپ اپنی مینٹل سٹیبلٹی کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک روم دینے کے لیے اور اس پی پان سے نکلنے کے لیے آپ جا رہے ہو اجر. اور پھر یہ نیت رکھو کہ میں پتہ نہیں کہاں کہاں سجدے کروں گا, میں زمین کو گواہ بناؤں گا اپنے سجدوں کا, کہ فلاں جگہ کی زمین بھی. ہم درکت گئے ہوئے تھے ابھی, جو لاسٹ ولیج ہے کون سی ویلی, غزر ویلی کا, ٹھیک ہے, تو واخان کوریڈور آگے آتا ہے. واخان جو افغانستان کا جو کوریڈور ہے جو چائنا سے ملتا ہے, واخان بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پہ, بائکس کی جانے کی جگہ نہیں, ہمارے پاس ٹریل سے تو ہم وہاں پہنچ گئے. وہاں جو نماز پڑھنے کا مزہ آیا, اور یہ تھا کہ یہ زمین جو ہے نا یہ ہماری گواہی دے کہ یہاں پہ انہوں نے آ کے نماز پڑھنی تھی. اور اگر وہاں جا کے جو چرس پی جائے نا, وہ زمین گواہی دے کہ یہاں پہ اس نے یہ اللہ چرس پی تھی. پتہ آپ کو وہ جگہ شاہد ہوگی, یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس نے سجدہ کیا تھا یا اس نے گناہ کیا تھا. اور یوزلی ہمارے شغل سب گناہوں سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے فارچونیٹلی. بٹ آئی ہوپ کہ یہ مشورہ رائل رائلز کا یہ ایک مشن اور ویژن ہوگا انشاءاللہ کہ ہم گناہ سے بچ کے حلال انٹرٹینمنٹ جتنی مرضی کریں انشاءاللہ. سو ہم نے وہاں پہ فروٹس کھائے, فش, ٹراؤٹ بھری ہوئی تھی وہاں پہ, ٹراؤٹ کھائی دبا کے, اور بڑا انجوائے کیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام از بیوٹیفل. If we think out of the box, we can live a perfect life انشاءاللہ. اور تیسری بات جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کیوں نہیں کر پاتے, بیکاز ہم تھوڑے نا کمزور ہوتے ہیں اندر سے. ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یار میرے بارے میں, لوگ کہیں گے وہ دیکھو مولوی ہو گیا, اس لڑکی نے حجاب شروع کر دیا, نقاب شروع کر دیا, لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں, لوگ مجھے اگنور کریں گے. وہ تجھے کیا ہوا, تو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو ایسا تھا, پارٹی سے شان تھا, ڈرگز میں ساتھ تھا, تو نے ہمیں نشوں پہ لگایا, تجھے کیا ہو گیا. مجھے لوگوں نے بڑا کہا. میں نے کہا یار ہر انسان کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جب انسان کو غلطی کا احساس ہو تو فوراً ڈیسیژن لے لینا چاہیے. یعنی کہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. یاد رکھیں, میں سمجھتا ہوں جو دور ہے نا, یہ دور اس سے پیئر پریشر بہت زیادہ ہے بیکاز آف انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا. تو اس دور میں نا میرا انالیسس یہ ہے کہ صرف دلیر انسان, تکڑا اور بہادر انسان ہی چینج ہو سکتا ہے. ایک بزدل انسان اس دور میں کبھی بدل نہیں سکتا.
high self confidence can only change and don't care about log kya kahenge and just make the right decisions they want to take. But people with low self esteem na, jinka self esteem logon ke us pe dependent hai, image pe, jinka confidence nahi hai, وہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, they cannot change themselves. اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا. اسلام جب شروع ہوا تھا it was strange. Strange means اجنبی سا تھا. It will return to something as strange. ایک دور آئے گا کہ جس میں اسلام کو فالو کرنا انکول ہوگا, کول نہیں ہوگا. شروع مکہ میں بھی ایسے ہی تھا, جو اسلام کو فالو کرتے تھے ان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا تھا, ان کو مارا جاتا تھا, ساحر, مجنون, دیوانہ کہا جاتا تھا, پتھر رکھے جاتے تھے ان کے اوپر اور کہتے تم تو صوبی ہو. صوبی مطلب تو اپنے دین کو چھوڑنے والے ہو, بھگوڑے ہو. آپ نے کہا تھا ایک دور آئے گا کہ جس میں اسلام کو فالو کرنا انکول ہو جائے گا. اس دور میں اسلام کو فالو کرنا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء, glad tidings to the strangers, جو اس دور میں دین کو فالو کریں گے. اور وہ دور کیسا ہوگا جس میں you will feel completely comfortable in St. Thomas Mall, yet you will feel uncomfortable in the masjid. You will feel completely comfortable in a concert, yet you will find yourself uncomfortable between some mollies. You will feel proud of quoting Richard Dawkins and Sam Harris and Jordan Peterson or Jeff Bezos and Elon Musk, but you will feel shy in quoting Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ایسا دور آئے گا, اور وہی دور ہے. اس دور میں نا never follow the crowd. یہ مت دیکھو لوگ کیا کہیں گے, یہ مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے. دھڑلے سے ایسی کی تیسی دین پہ رہنا, ویلیوز, ڈسپلن, گناہ ہوگا پلٹ آنا, باغی مت بن کے رہنا. خطاوت سے ہر انسان سے ہوتے ہیں, مجھ سے گناہ ہوتے ہیں, لیکن باغی نہ بننا, ایک ڈیسیژنز لینا, اپنے آپ کو چینج کرنا, and never care about لوگ کیا کہیں گے. Because we humans, ڈاکٹر جیمس کراؤز اور سولومن, اور ریسرچ بھی کی گئی ہے, ہر بندہ نا, میں تو شیئر بھی کرتا ہوں, ایک ڈاکٹر آئی تھنک سولومن ایش نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, 3 لائنز ڈرا کی, 14 لوگوں کو بلایا اور ایک اور لائن ڈرا کی, چوتھی اے بی سی اور ڈی لائن ڈرا کی, اور 14 میں سے نا 13 اس کے اپنے بندے تھے, اپنے پلانڈ ایکٹیوز تھے کہ تم نے کیا غلط جواب دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں جی اے بی سی لائن ہے, ان کی ڈفرنٹ لینتھ ہے, ڈی کی لینتھ کس سے مل رہی ہے؟ پہلے نے کہا سر سی سے مل رہی ہے, دوسرے نے کہا سی سے مل رہی ہے, تیسرے نے کہا سی سے مل رہی ہے, چوتھے نے کہا سی سے مل رہی ہے, حالانکہ ملتی وہ بی سے تھی لینتھ آپس میں. سی کی تھوڑی سی چھوٹی تھی, بڑی چھوٹی تھی, اور اے کی بڑی تھی, ایگزیکٹلی وہ سی سے مل رہی تھی, بی سے مل رہی تھی, سوری. تو سب نے کہا سر سی سے مل رہی ہے, 100% آئی ایم کانفیڈنٹ سی سے مل رہی ہے. کرتے کرتے جب 14 بندے پہ آئے, although he knew clearly کہ ڈی لائن بی سے مل رہی ہے, سی سے ریزمبلنس نہیں ہے, بٹ اس نے کہا کہ یار سب تو پاگل نہیں ہے نا, نہیں پاگل ہوں میں شاید, سر وہ سی سے مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کنفارمٹی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں سب 5 دوست کہہ رہے ہیں ہاں یار اس کانسرٹ پہ چلتے ہیں, بڑا مزہ آئے گا. میں نے کہا نہیں یار نہیں, میں نہیں جاؤں گا, میں کیسے کہہ دوں, سب مجھے جج کریں گے. کمزور لوگوں کی نشانی ہے, اپنے ویلیوز پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. کانفیڈنٹ درے لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ چاہے سب پوری دنیا ایسی کی تیسی کہہ رہی ہو, جو حق ہے وہ حق ہے. یاد رکھیے نیکی نیکی ہے چاہے کوئی بھی نہ کر رہا ہو, اور گناہ گناہ ہے چاہے پوری دنیا میں لے کر رہی ہو. یہ نہیں کہ سب کر رہے ہیں تو یار حلال ہو گیا ہو. Music is so common nowadays. Porn is so common nowadays. Having a haram relationship is so common nowadays. کسی دوست سے کوئی دوست پوچھے کہ یار تو 25 سال کا ہو گیا ہے, did you ever date a girl in your life? آج تک کبھی ڈیٹ ماری ہے؟ اور وہ کہہ رہے کہ نہیں یار. What? Seriously? آج تک کوئی بچی نہیں پٹائی؟ ان دوستوں کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے فارچونیٹلی. حالانکہ اس نے تو پاک زندگی گزاری. یار تو پپو بچہ ہے یار, ممی ڈیڈی ہے, اس نے تجھے لائف نہیں جی. حالانکہ اس نے تو اللہ کے دن کے سنت پہ عمل کیا تھا. کسی خاتون سے پوچھے سے کہ تمہاری
30 سال عمر ہو گئی ہے, 28 سال عمر ہو گئی ہے. Did you ever go to a club in your life? Have you ever been to a pub? Did you ever have a boyfriend? نہیں یار نہیں, میں نے پاک زندگی گزاری ہے. سیریسلی کس دور کی بات کر رہے ہو تم یار؟ You guys are nerd weirdos. دیکھا جاتا ہے